پہلی صفت ہے من اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا نام ہوگا سخاوت۔ بولے کیا؟ دوسرا ہے واتقا، اس کا نام ہوگا تقوی۔ بولو۔ تیسرا ہوگا وصدق بالحسنی، دین کی تصدیق کرنا، دین کی، حق کی، سچ کی گواہی دینا۔ یہ تین اوصاف، ان تناظر، اس کے تناظر میں امام پاک کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلی صفت آگی سخاوت۔ جب کسی کو کسی صفت کے تناظر میں دیکھنا ہو، ایک سادہ سا اصول ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بات ہو رہی ہے ادھر وڈکے وڈیرے کون ہیں، یہ کس کا پوتا، کس کا نواسا، کس کا بیٹا، اس کا دادا کون، نانا کون، نانی کون، دادی کون، ماں کون، باپ کون۔ جب بتایا جائے کہ یہ فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، تو سیانے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ کام پھر کیوں نہ کرتا، آخر نواسا کس کا۔ امام پاک کی جب سخاوت کو دیکھیں، سب سے پہلے یہ تکتے ہیں کہ امام پاک کا بچپن کن ہستیوں کی آغوش میں گزرا ہے، آپ کی تربیت کنہوں نے کی، آپ کا یہ بچپنا سارا کس ماحول میں، معیت میں، سنگت میں، صحبت میں گزرا ہے۔ جب یہ تکے تو یہ منظر نظر آتا کہ 6 سال کا سارا بچپنا اپنے نانا کے کندھوں پر اس طرح سواری کرتے گزر گیا کہ ان کندھوں پر حسین کے بعد کسی کی باری نہیں آئی سواری کرنے۔ حسین کے نانا وہ ہیں جن کی سخاوت کی تعریف قرآن یوں کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو سائل کا لفظ ہے، یہ سائل بھی پڑھا گیا ہے، السائل بھی پڑھا گیا ہے۔ السائل پڑھے تو الف لام آ گیا۔ یہ الف لام کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے محبوب اگر سائل ایک ہو، وہ ایک سائل ایک چیز مانگے یا اربوں مانگے تب بھی خالی نہیں جانا چاہیے، اور وہ اگر سائل ایک نہیں اربوں ہو جائیں، وہ سارے مل کے ایک چیز مانگے یا سارے مل کے الگ الگ اربوں چیزیں مانگے تب بھی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانے چاہیے۔ کوئی دنیا مانگے دنیا دے، آخرت مانگے آخرت دے، مال مانگے مال دے، تاجواری مانگے وہ دے، شہنشاہی مانگے وہ دے، حتیٰ کہ اگر کوئی جنت مانگتا ہے تو محبوب جنت بھی آپ کے در اقدس سے تقسیم ہو۔ یہ حسین کے نانا کی سخاوت ہے۔ ادھر اگر حسین کے بابا کی اور ان کی امی کی سخاوت دیکھیں، سورۃ الطہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک ان کی سخاوت کا ایک منظر ہے۔ 3 دن یتیم مسکین اسیر ان کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اپنے بچوں کے نوالے اٹھا کے اس یتیم مسکین اسیر کی جھولی میں ڈال دیے تھے، خود پانی کے ساتھ روزے افطار کی۔ یہ حسین کے بابا کی اور ان کی امی جان کی سخاوت ہے۔ کیا خیال ہے جس حسین کا سارا بچپن ان ہستیوں کی گود میں گزرا ہوگا، اس حسین کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ بات صرف اس جملے تک نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید میں ایک روایت واقعاتاً کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو میرے شیخ نے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اسلامی تربیتی نصاب کے اندر اس کو کوٹ کیا۔ 2 والیوں پہ کتاب ہے، بڑی پڑھنے والی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے عبداللہ بن جعفر طیابی صاحب تھے، مدینہ پاک سے نکلے سفر کے لیے۔ سفر کرتے کرتے بہت دور چلے گئے،
اتفاق ایسا تھا کہ رختے سفر میں کھانا نہیں تھا، رستے میں بھوک لگ گئی، اب کھانے کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں آگے پیچھے کہ کوئی مکان کوئی آبادی نظر آ جائے تاکہ کچھ کھا لیں۔ نظر پڑی ایک جھونپڑی پر، اس کے قریب گئے، اندر دیکھا ایک مائی بڑھیا بیٹھی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اماں جان کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ اس نے جب چہروں کو دیکھا تو کہتی ہے چہرے بتا رہے ہیں کہ شاہی گھرانے سے تعلق ہے۔ آپ خوش نہیں ہوئے یہ بات سن کے؟ ایسے کیا خیال ہے؟ شاہی گھرانے سے تعلق نہیں تھا ان کا، وہ بابا شاہیاں تقسیم ہی وہ خود کرتے ہیں، ان کے قدموں کی دھول کی برکت سے شاہیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے کسی شاہی گھرانے سے تعلق ہے۔ کہنے لگی ایک ہی بار بکری بدی ہوئی ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کیا، پرتکلف دعوت کی، کھانا کھلا دیا۔ جب رخصت ہونے لگے امام علی مقام امام حسین بولے، کہتے ہیں مائی اے بڑھیا اے اماں جان آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، دل خوش کیا آپ نے، انشاءاللہ زندگی رہی اس نیکی کا بدلہ میں اس دنیا میں دوں گا۔ یہ بات کر کے آپ واپس آ گئے، مدت گزر گئی، ہوا ایسے کہ عالم عرب میں بارشیں کوئی نہ ہوئی۔ ایک سال ایسا آیا قحط سالی نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جنگل میں بھی جو گھاس پھوس پھل پھول تھے سب مرجھانے لگے۔ مائی نے جنگل چھوڑا اور بھیک مانگنے کے لیے مدینہ پاک آ گئے۔ اور میں ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، کل کائنات پلتی ہی مدینہ کی بھیک پر ہے، اور جس کو مدینہ والی سرکار کے دو ٹکڑے مل جائیں خدا کی عزت کی قسم اس کی نسلیں سیر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھانا چھوڑ کے صدقہ آپ کا۔ تو میں جو بات بتا رہا ہوں، بھیک مانگنے کے لیے مدینہ پاک آ گئے، رات اوکھے سوکھے اس نے گزاری۔ کبھی کبھی بات کرتے اردو میں، کبھی پنجابی کا تھوڑا سا تڑکا لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اردو آتی نہیں، مطلب ہوتا ہے معنی کے اندر فصاحت پیدا کرنا، وہ مادری زبان سے زیادہ ہوتی ہے۔ رات اس نے اوکھے سوکھے گزاری، صبح اس نے بھیک مانگنے کے لیے جب رخ کیا آبادی کا تو اس کی قسمت اوج سریا پر تھی۔ پہلا گھر، پہلا در، پہلا دروازہ جہاں سے اس نے مانگنے کا آغاز کیا، پہلا در ہی فاطمہ الزہرا کا در تھا، وہاں سے اس نے آغاز کیا، دستک دی تو امام پاک خود نکلے اور پہلی نظر میں پہچان گئے کہ یہ مائی کون ہے۔ لجبال تھے نا، لجبال ہی پہچانتے ہیں، پہچان گئے مگر تعارف نہیں کروایا۔ آپ لے گئے اندر، جا کے پرتکلف کھانا کھلایا، کھانا کھلایا۔ مائی پریشان تھی کہ اتنی عزت اتنی پذیرائی، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ بعد میں جب امام پاک نے اپنا تعارف کروایا، مائی کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے میں اپنے گھر آ گئی۔ فرمایا آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ ساری مائی نے وہ سٹوری سنائی تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کی جائے۔ آپ نے اندر پوچھا کہ اس وقت کتنا مال پڑا ہوا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس وقت 500 درم پڑے ہوئے، 10 روپیے نہیں، کتنے؟ اب 500 درم کو ملٹیپلائی کریں نا آپ 42 کے ساتھ، اور 1450 سال کے زمانے کا تفاوت، اس کا بھی تناسب نکالیں، یہ لاکھوں میں جائے گا۔ آپ نے 500 درم دیا، چراگاہ میں پوچھا کہ میرے نام کی بکریاں کتنی ہیں؟ بتایا گیا 1000۔ فرمائے ایک بھی نہیں رکھنی، 1000 ساری کھول کے مائی کو دے دو۔
اور دے کے فرمایا جانا نہیں، اگلا دروازہ بڑے بھائی کا ہے، ادھر بھی جانا۔ ادھر گئے۔ اب انہوں نے پوچھا امام حسن علیہ السلام نے کہ بھائی حسین نے کیا دیا؟ جی انہوں نے دیا 500 درہم، 1000 بکری۔ فرمایا اتنا ہی میری طرف سے دے دیا جا۔ اب جب مائی گلی میں چل رہی ہے، 2000 بکریوں کا ریوڑ ہے پیچھے، 1000 درہم ہے، اور مڑ مڑ کے عرش کی طرف تکتی ہے، مولا اتنی بھیک، اتنی بھیک ایک ہی در سے اتنی مل گئی کہ کسی اور در پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب چلی جی اپنی قبیلے میں، اور قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے قبیلے والوں، وہ جو مدینے والی سرکار تھے ان کی سخاوت تو تم نے سنی ہے، اللہ کی قسم آج میں ان کی اولاد کی سخاوت تک کے آ رہی ہوں۔ قربان چاہے حسین پہ جب دینے پہ آتے ہیں مڑ کے پیچھے نہیں تکتے کہ گھر میں بچا کیا ہے۔ اتنی سخاوت ہے امام پاک کی۔ ارے آج کوئی سخاوت کرے، کسی غریب کی بچی کے شادی کے اخراجات مہیا کر کے، کوئی سخاوت کرے مسجد میں پتھر لگا کے، کوئی سخاوت کرے کسی ٹرسٹ کو، کسی این جی او کو پیسے دے کے، ایک سخاوت کا معیار حسین کا بھی ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑی 72 تن دے دیے۔ سخاوت کا ایک ایسا معیار، کرائٹیریا قائم کر دیا، قیامت تک اگر کوئی سخاوت کے رستے پہ چلنا چاہے گا تو اسے امام پاک کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا پڑے گا۔ تو سخاوت کی اگر تناظر میں امام پاک کو دیکھیں تو تب بھی آپ اوج سریا پہ نظر آتے ہیں۔ یہ صفت بھی اس ہستی میں، اس ذات میں، اس آگ میں، اس نسل میں بطور کرائٹیریا اور معیار رچی بسی ہوئی تھی ہم جیسے نکموں کے لیے۔ یہ ہے صفت سخاوت، نہ صرف پائی گئی بلکہ درجہ آدم پر نظر آتی ہے۔